ایک انسان خلا کی خاموشی میں اکیلا کھڑا ہے۔ نیچے زمین ایک چھوٹا سا گولا بن چکی ہے، لیکن سوال یہ ہے وہ وہاں تک پہنچا کیسے، جہاں نہ ہوا، نہ پانی، نہ زندگی۔ پھر بھی انسان چاند پر کیسے زندہ رہا؟ اور اگر چاند پر جانا اتنا خطرناک تھا تو انسان نے یہ رسک لیا کیوں؟ اور کیا وہ واقعی واپس آ سکا؟ صرف 8 دن میں انسان زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور چاند تک کیسے پہنچ گیا؟ کیا واقعی انسان چاند پر گیا بھی تھا، یا یہ سب ایک ایسا راز ہے جو آج تک دنیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ آج ہم جانیں گے وہ حقیقت جو آپ کو حیران کر دے گی۔ پیس RM TV کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ایک ایسے مشن کی جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان نے واقعی چاند تک کیسے سفر کیا؟ کیا یہ سفر ایک خواب تھا یا ایک ایسا کارنامہ جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا؟ ہزاروں سال پہلے انسان آسمان کی طرف دیکھتا تھا، چاند کو ایک پراسرار خاموش گواہ سمجھتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن انسان خود اس پر قدم رکھے گا۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ ناممکن کیسے ممکن ہوا؟ کہانی شروع ہوتی ہے ایک مقابلے سے، ایک ایسی دوڑ جسے خلائی دوڑ کہا جاتا ہے۔ یہ مقابلہ تھا 2 طاقتور ملکوں کے درمیان، امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان۔ دونوں دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس میں کون آگے ہے۔ 1957 میں سوویت یونین نے دنیا کو حیران کر دیا جب اس نے پہلا مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجا۔ اس کے بعد 1961 میں یوری گاگارین خلا میں جانے والا پہلا انسان بنا۔ اب امریکہ پر دباؤ بڑھ گیا تھا، کیا وہ پیچھے رہ جائے گا؟ یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ صدر جان ایف کینیڈی نے اعلان کیا کہ امریکہ اس دہائی کے ختم ہونے سے پہلے انسان کو چاند پر بھیجے گا۔ یہ اعلان صرف ایک وعدہ نہیں تھا، یہ ایک چیلنج تھا، ایک خواب تھا، اور ایک خطرناک مشن کی شروعات تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، چاند تک پہنچنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ زمین سے چاند کا فاصلہ تقریباً 3,84,000 کلومیٹر ہے۔ خلا میں نہ ہوا ہے، نہ کشش ثقل ویسی ہے جیسی زمین پر، اور نہ ہی وہاں زندگی کے لیے کوئی سازگار ماحول موجود ہے۔ اس سفر کے لیے ایک خاص قسم کے راکٹ، جدید ٹیکنالوجی اور انتہائی تربیت یافتہ انسانوں کی ضرورت تھی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ناسا کی محنت۔ ہزاروں سائنسدان، انجینئرز اور ماہرین ایک ہی مقصد کے لیے دن رات کام کرنے لگے۔ انہوں نے ایک دیو ہیکل راکٹ بنایا جسے سیٹرن 5 کہا گیا۔ یہ راکٹ اتنا طاقتور تھا کہ وہ ایک مکمل خلائی جہاز کو زمین کی کشش سے باہر لے جا سکتا تھا۔ لیکن صرف راکٹ کافی نہیں تھا، انسانوں کو بھی اس سفر کے لیے تیار کرنا تھا۔ خلا بازوں کو انتہائی سخت تربیت دی گئی۔ انہیں ایسے حالات میں رکھا گیا جہاں کشش ثقل نہ ہونے کے برابر ہو، جہاں ہر حرکت کنٹرول کرنا مشکل ہو۔ انہیں سکھایا گیا کہ اگر خلا میں کوئی خرابی ہو جائے تو کیسے خود کو بچانا ہے، کیونکہ خلا میں ایک چھوٹی سی غلطی زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتی ہے۔ پھر آتا ہے وہ تاریخی دن، یعنی 16 جولائی 1969۔ دنیا کی نظریں ایک ہی جگہ پر تھیں۔ امریکہ سے اپولو 11 نامی مشن لانچ ہوا۔ اس میں 3 خلا باز تھے، نیل آرمسٹرانگ، بز ایلڈرن اور مائیکل کولنز۔ راکٹ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آسمان کی طرف بڑھنے لگا۔ چند منٹوں میں وہ زمین کی کشش سے باہر نکل چکا تھا، اور اب ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد
خلائی جہاز چاند کے قریب پہنچا، یہاں ایک خاص مرحلہ شروع ہوا۔ لینڈر کو الگ کیا گیا، جس میں نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن موجود تھے۔ اب سوال یہ تھا، کیا وہ کامیابی سے چاند پر اتر سکیں گے؟ چاند کی سطح ہموار نہیں ہے، وہاں گڑھے، پتھر اور غیر متوقع زمین موجود ہے۔ لینڈنگ کے دوران کئی تکنیکی مسائل بھی آئے، ایندھن کم ہو رہا تھا، وقت کم تھا اور خطرہ بہت بڑا تھا۔ لیکن پھر تاریخ کا سب سے اہم لمحہ آیا۔ 20 جولائی 1969 کو لینڈر چاند کی سطح پر اتر گیا۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور پھر نیل آرمسٹرانگ نے وہ جملہ کہا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا: یہ ایک انسان کا چھوٹا قدم ہے، لیکن انسانیت کے لیے بہت بڑی چھلانگ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار کسی انسان نے چاند کی زمین کو چھوا۔ لیکن چاند کی حقیقت کیا ہے؟ چاند پر نہ ہوا ہے نہ پانی۔ دن میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ رات میں شدید سردی ہوتی ہے۔ وہاں کا آسمان ہمیشہ سیاہ نظر آتا ہے، کیونکہ روشنی کو بکھیرنے کے لیے فضا موجود نہیں۔ خلا بازوں کو خاص سوٹ پہننے پڑتے ہیں جو انہیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور سخت ماحول سے بچاتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے مٹی اور پتھروں کے نمونے اکٹھے کیے، تجربات کیے اور امریکی جھنڈا نصب کیا۔ یہ سب کچھ صرف چند گھنٹوں میں مکمل کرنا تھا۔ پھر واپسی کا وقت آیا۔ کیا وہ محفوظ واپس آ سکیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن کامیابی سے وہ واپس اپنے ساتھی مائیکل کولنز کے ساتھ ملے اور زمین کی طرف دوبارہ سفر شروع کیا۔ آخر کار وہ بحفاظت واپس آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کامیابی کا دنیا پر کیا اثر ہوا؟ یہ صرف ایک سائنسی کامیابی نہیں تھی، یہ انسان کے حوصلے، ہمت اور علم کی جیت تھی۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ اگر انسان چاہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اس مشن کے بعد ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی ہوئی۔ کمپیوٹرز، سیٹلائٹس اور کئی ایسی ایجادات سامنے آئیں جو آج ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں، کیا واقعی انسان چاند پر گیا تھا؟ یہ سوال بحث کا حصہ رہا ہے، لیکن سائنسی ثبوت، تصاویر اور مختلف ممالک کی تحقیقات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ ایک حقیقی واقعہ تھا۔ تو کیا انسان دوبارہ چاند پر جائے گا؟ جی ہاں، آج بھی کئی ممالک اور خلائی ادارے چاند پر دوبارہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس بار مقصد صرف جانا نہیں، بلکہ وہاں رہنے کے امکانات تلاش کرنا ہے۔ شاید مستقبل میں انسان چاند پر مستقل بستیاں بھی بنا لے، لیکن یہ سب اسی ایک قدم سے شروع ہوا تھا جو 1969 میں رکھا گیا تھا۔ ناظرین، اگلی بار جب آپ رات کو چاند کو دیکھیں تو یاد رکھیں وہاں کبھی انسان جا چکا ہے، اور شاید ایک دن وہاں انسانوں کی بستیاں بھی ہوں گی۔ کیا آپ خود کبھی چاند پر جانا چاہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آپ کے محبت بھرے کمنٹس کرنے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔